كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری لب قسم کی قسمیں کھانے سے اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس قسم پر پکڑ ہوگی جو تمہارا دل بھی اس کے اوپر ساتھ ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے حلم والے پروردگار ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم، آج جو لوگ اپنی بیویوں سے عورتوں سے ایلا کرتے ہوئے قسمیں کھاتے ہیں کہ 4 مہینے تک وہ رکے رہیں گے، فَإِن فَاءُوا، ایسے معاملہ میں اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے رحمت فرمانے والے ہیں۔ اور اگر عزم ارادہ طلاق کا کیے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی سننے والے جاننے والے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ قسم کے بارے میں یہاں خاص طور پر مسئلہ سمجھا دیا کہ بندہ لغو قسم کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ نہیں فرماتے، یہ بندے کی عادت کی بات ہے۔ ویسے احتیاط کی جائے قسم کھانے کے معاملے میں، بندہ قسم اٹھانے میں پوری احتیاط کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسموں سے گریز کیا کرو، سودا بیچنے کے لیے بھی قسم سچی بھی بندہ کھاتا ہے، سودا بک جائے گا، برکت نہیں ہوگی۔ قسموں سے بندہ ہمیشہ پرہیز کی کوشش کرے۔ دراصل اللہ کا نام استعمال کیا جاتا ہے دوسرے بندے کو تسلی دلانے کے لیے اور اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے یہ قسم ہوتی ہے، اور یہ قسم کوئی ایسے عام معاملہ نہیں، اس میں احتیاط کا سبق بہرحال پڑھایا گیا۔ یہاں یعنی وہ قسم جو یمین لغو کہلاتی ہے کہ بس ایسے ہی ارادہ نہیں تھا، زبان سے نکل گئی۔ اب ایسی لغو قسم کی قسم ہوتی ہے، بات کر رہا تھا فلاں واقعہ ہوا ہے، واللہ عربی طور پہ عربی لوگ نا عام طور پہ واللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، تو واللہ عام زبان بندوں کے اوپر زیادہ زبان پہ آ جاتا ہے، تو بات بات پہ وہ واللہ کہہ دیتے ہیں، واللہ العظیم واللہ العظیم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام کی قسم۔ قسم تو ویسے بھی اللہ کے نام کی ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نام سے ہٹ کر کوئی قسم کھائے گا مشرک بن جائے گا، وہ شرک کا ارتکاب کرے گا۔ قسم کھانے کے لیے ہمیشہ ضرورت پڑے تو اللہ کا نام، ورنہ احتیاط بندہ کرے۔ تو یمین لغو کے بارے میں یہاں فرمایا کہ زبان سے نکل گئی، بندے کا ارادہ نہیں تھا، دل اس کے ساتھ نہیں تھا، بس یہ جھوٹی قسم کھا بیٹھا، یہ جیسی کیسی ہو گئی۔ اب یہ یمین لغو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بات سمجھائی۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس،
وہ ہوتا ہے کہ بندہ یعنی جھوٹ ہی بول رہا ہے لیکن قسم کھا لی ہے، اب جھوٹی قسم ہو گئی، بولنے والا بول بھی جھوٹ رہا ہے اور قسم کھا رہا ہے۔ اب ایسی یمین غموس کے اوپر بندے کے اوپر سخت قسم کے گناہ آتے ہیں۔ اب قیامت کے دن بھی اس کی پکڑ ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا جیسے کیوں اللہ کا نام غلط استعمال کیا، جھوٹ بولا ہے اور پھر جھوٹی قسم بھی کھائی ہے، یمین غموس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے بندہ اس کے بارے میں احتیاط کرے۔ اب یمین غموس کا حکم بھی وہی ہے کہ اب اس کے اوپر بھی کوئی ایسا کفارہ وغیرہ نہیں ہے، بس توبہ ہے، استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگے، استغفار کرے اور اللہ رب العزت سے بندہ سچے دل سے معافی مانگ کر آئندہ سچائی کے اوپر چلنے والا بن جائے، اس کے اوپر اللہ رب العزت بندے کو پھر معاف فرما دیں گے، ورنہ اس قسم کے اوپر پکڑ آئے گی۔ ایک تیسری قسم ہوتی ہے، تیسری قسم کی قسم ہے یمین منعقدہ۔ بندے نے کوئی ایسا وعدہ کسی کے ساتھ کر لیا اور یا اپنے طور پر ایسی قسم کھائی فلاں کام میں کروں گا، لیکن یہ کام کرتا نہیں، اب یا فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن وہ کام نہیں کرنا تھا تو کر بیٹھا، قسم کھائی ہوئی ہے، اب یہ قسم توڑ دی۔ یا بعض ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو شرعی طور پر بندہ اس سے رکنے کا نام لے لیتا ہے، میں جی مسجد میں نہیں جاؤں گا، میں جب فلاں نہیں کروں گا، میں فلاں سے نہیں بولوں گا۔ اب یہ نہ بولنا یہ گناہ ہے، مسجد کا وعدہ ایسے بندہ کرے اور ایسی بات کرے کہ میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، یہ بھی غلط بات ہے۔ اب ایسی قسموں کو بندہ توڑ کر کفارہ ادا کر لے، اور دوسری قسمیں پوری نہیں کر سکا پھر بھی ٹوٹ گئی، اب اس کا بھی کفارہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اب ایسی یمین کے منعقدہ، اب اس کے اوپر بندے کے اوپر کفارہ آئے گا کہ قسم توڑنے والا بندہ کفارہ ادا کرے گا، یا تو 10 بندوں کو کپڑے پہنائے گا اور یا 10 بندوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، اور یہ سارا کچھ نہیں آتا تو وہ غلام آزاد کرے۔ غلام آزاد کرنے کا آج کل تو ماحول ہی نہیں، رواج ہی نہیں، میسر بھی نہیں۔ اور چوتھا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں میسر نہیں آئیں تو بندہ 3 روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے کہ مجھ سے قسم ٹوٹ گئی، ایسے ہوا، یا اللہ مجھے معاف فرمائیے، آئندہ احتیاط کروں گا۔ تو کفارہ آتا ہے اس قسم کے اوپر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یمین لغو کے بارے میں فرمایا، یہ لغو قسم کی قسم کے اوپر کفارہ بھی نہیں اور مواخذہ بھی نہیں، اور اس کے اوپر گناہ بھی نہیں کہ بندے کا ارادہ نہیں تھا، بس زبان سے نکل گیا، جبکہ حقیقت کے خلاف بیان کر گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ لیکن یہ بندہ دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے یا کسی طرح بھی ایسی قسم کھا گیا اور کہے نہیں میرا دل نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، اب یہ ایسے معاملات میں بندے کا دل صاف ستھرا، اللہ تعالیٰ تو دل کو جانتے ہیں، بندہ جتنا مرضی بیان کرے، ایسا دل کا معاملہ ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر دل اس کا ایسے نہیں کر رہا تھا تو اللہ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو بہرحال ایسی لغو قسم کی قسم پر کفارہ اور مواخذہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے، معاف فرمانے والے بھی ہے، حوصلے والے بھی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ ایلا سمجھایا۔ ایلا ہوتا ہے اپنی بیوی سے بائیکاٹ کرنے کے نام کو، قسم کھائی یہ بندے نے کہ بس اب اس قریب نہیں جانا یا فلاں ہے، یہ ایلا یعنی یہاں بیان کیا گیا۔ تو اس کی مدت 4 مہینے کے اندر اندر اس کی صلح ہو سکتی ہے۔ یہ قسم کھائی تھی اس نے، اور اس کی بھی وہ نیت اسی طرح ہی بنتی ہے جیسے طلاق کی ہوتی ہے۔ تو بندہ 4 مہینے کے بعد اگر وہ یعنی 4 مہینے گزر گئے، اب اس کے بعد وہ عورت کے اوپر ایک قسم کی وہ طلاق سی واقع ہو گئی، اور وہ چاہے تو ایسے ہی دوسری طرف اپنا رخ بنا لے گی، ورنہ اس کو چاہیے کہ یہ اس قسم کے اندر اندر
ایسی یعنی وہ مدت کے اندر اندر جو رجوع کرے اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے اور اپنی بیوی سے پوری باتیں کرے، صلح صفائی کے ساتھ نظام چلائے۔ اگر یہ ایسے چلے گا تو پھر یہ انسان گویا طلاق دے چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی مدت کے بعد اب اس کے لیے ایسا نظام بناتے تو الا کرتے وقت بھی ذرا احتیاط کرنا ہے کہ بیوی سے جلدی بائیکاٹ کرنا، قسمیں کھا لینا، نہیں بولوں گا، نہیں ملوں گا، نہیں آؤں گا، نکل گیا 4 مہینے تک، اب ایسے لڑائی کرنے کے بعد نکلا۔ صلح صفائی سے جانا یہ بھی ایک وقت مقررہ تک کے لیے بندہ جاتا ہے کہ اتنے عرصے میں گیا، پھر اتنے عرصے میں واپس آئے گا، کوئی ملازمت کے سلسلے میں، کوئی کاروبار کے سلسلے میں، کوئی دوسرے کسی حالات کے سلسلہ میں، وہ ایک دوسری صورت ہوتی ہے۔ لیکن ایک بائیکاٹ کر کے جانا، قسم کھا کر جانا، ایلا کر کے جانا، جھگڑا کر کے جانا، قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا کوئی بندہ نہ کرے۔ احتیاط سب کو بتا دی گئی، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، لیکن ایسے معاملے کے اندر قسم کو توڑو، رجوع کرو اور اپنی بیوی کے ساتھ صلح صفائی سے ایسا نظام چلائے رکھو۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر ارادہ طلاق کا ہی تھا کہ ایسے میں نے قسم کھا کر اس کو کہا بس تو فارغ، میں نہیں بولوں گا، فلاں ہوگا یا ایسے ہوگا، بس ختم تیرا میرا معاملہ، کوئی ایسا لفظ کہہ دیتا ہے، تو اگر اس سے ارادہ وہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی سننے والے جاننے والے۔ تو احتیاط کا راستہ یہاں بھی بتایا گیا۔ قسم کے معاملہ میں عام حالات میں بھی احتیاط کرے، گھر میں بھی احتیاط کرے، اور احتیاط اللہ کے نام کی ہر جگہ بندہ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ ایسے ہی نام کو استعمال کرتے رہنا، چلائے رکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ بندہ ہمیشہ احتیاط، زبان تو ویسے ہی جیسے بتایا گیا کہ پہلے یعنی تولو پھر بولو، سوچو اور ایسے کرو۔ قسم کے معاملے میں تو بندہ بہرحال بہت احتیاط کرے، قسم نہ کھائی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی وہ قول، وہ کہتے ہیں ساری زندگی میں نے کبھی قسم نہیں کھائی۔ تو بندہ ایسی بات کو تسلی دلانے کے لیے بات پہ قسم کھائے، بالکل اچھا نہیں۔ اس کی تو بندہ عادت چھوڑ دے، اور زبان سے ویسے بے خیالی میں نکل گیا، اس کا مواخذہ نہیں، جھوٹی قسم کھا بیٹھا، تو اب اس کے اوپر توبہ استغفار کرے، روئے، اللہ سے معافی مانگے، تاکہ یہاں بھی پکڑ نہ ہو اور آخرت میں بھی اس کا سوال نہ ہو۔ اور یمین منعقدہ کے بارے میں اگر قسم توڑنی ہے، ضرورت ہی ہے، تو اب اس کے اوپر بندہ کفارہ ادا کرے، توبہ استغفار کرے، تاکہ بندہ آخرت کی پکڑ سے محفوظ ہو جائے۔ ورنہ اگر قسمیں کھا کر لوگوں کو تسلیاں دلائے گا، جھوٹے وعدے کرے گا اور فراڈ کے ساتھ قسمیں کھائے گا، اس کا بندے کو حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، پکڑ آ سکتی ہے، عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی بھی استعمال نہ کیا جائے۔ اگر ضرورت پڑے تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھاؤ اور تسلی دو، اور پہلے اپنا دل پورا مطمئن ہو، اطمینان تسلی کے ساتھ بندہ کام چلائے۔ پھر بیوی کے ساتھ جو احتیاط بتائی گئی اس میں بھی ذرا احتیاط سے کام لینا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی قسم کھا بیٹھا تو قسم کو توڑے، کفارہ ادا کرے، معافی مانگے اور فوراً صلح کرے۔ لڑائی جھگڑے کو بڑھانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بندے کو ہدایات دے دی، تعلیمات پر ہمیشہ بندہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو آنے والے نقصان سے بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھا ہی عمل، اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔